معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب، جو میجر عادل راجہ ہیں، ویسے تو ان کی کسی بھی بات پر جو ہے وہ ریئیکٹ کرنا ایک خواہ کا جو ہے وہ ان کو مزید خبروں میں رکھنے کی بات ہے، ان کو اگنور کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ لیکن ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ان کو پاکستان سے بقول ان کے خاموش مجاہد جو ہیں، ضروری نہیں ہے وہ خاموش مجاہد ملٹری جو ہے بیوروکریسی سے ہوں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ان کے خاموش مجاہد جو ہیں وہ میڈیا سے نہ ہوں، وہ میڈیا کے لوگ بھی ہیں۔ اور خدا آج تو اس کلپ میں جو انہوں نے کنور دلشاد کے حوالے سے کیا، آج میرا پرٹیکولرلی اس پروگرام کے 2 حصے ہوں گے، چونکہ وہ کچھ وضاحتیں جو ہے نا، کچھ چیزیں وضاحت طلب ہوتی ہیں اور ان کی وضاحت ضرور آنی چاہیے، تاکہ یہ جو ایک کیوس پھیلا ہوا ہے، ایک مصیبت پھیلی ہوئی ہے کہ چونکہ ہاں بدنام تو کیا جا ہی رہا ہے اداروں کو، تو چلو اس میں اپنے ہاتھ بھی رنگ لو۔ اور اس کا میں آپ کو اس کی حقیقت بتاؤں گی کہ کنور دلشاد کی بحیثیت ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر اگر ہوئی ہے تو کوئی نوٹیفیکیشن ہوا ہے تو مجھے نہیں معلوم، یہ عادل راجہ صاحب کہہ رہے ہیں، اور یہ ہو بھی سکتا ہے، ہو جائے گا، اگر نہیں ہوا تو 1 آدھ دن میں۔ ایسی خبریں چلانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر نہیں ہوا ہے تو دماغ میں ڈال دو کہ کنور دلشاد ایک ایسا ایکسپرٹ ہے الیکشنز کا کہ اس کو اگر وہ جو آئے ہیں موصوف محسن نقوی صاحب، وہ اگر اپنا ایڈوائزر رکھ لیں گے تو وہ شاید پتہ نہیں وہ بہت بڑا تیر مار لیں گے الیکشن کے حوالے سے، جو ہونے والے یا آنے والے الیکشن ہے، اللہ جانے ہوں گے بھی کہ نہیں۔ اب مجھے تو یقین نہیں ہے کہ اب الیکشن ہوں گے اس ملک میں، اور ہونے بھی نہیں چاہیے۔ کیا الیکشنز جو ہیں ان سے کوئی مسئلہ آج کے دن تک پاکستان کا کوئی حل ہوا ہے؟ تو بتا دیا جائے کہ ہاں حل ہوا ہے، یہ مسئلہ تھا جو الیکشنز کی وجہ سے حل ہو گیا۔ صرف ان سیاستدانوں کے مسئلے حل ہوئے ہیں جو الیکشن میں پیسہ خرچ کر کے آتے ہیں، وہ اسے بزنس سمجھتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، سرمایہ لگاتے ہیں، اور پھر سرمایہ کی واپسی سود سمیت پبلک کے پیسے سے کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، اور جو بھی کچھ کرتے ہیں وہ سب کے سامنے۔ اور یہی گندی بیوروکریسی، سول بیوروکریسی اور کچھ ملٹری بیوروکریسی کے لوگ بھی آف کورس، اگر ان کا ہاتھ نہ ہو تو یہ ان کی ہمت نہیں ہے کہ یہ کچھ کر جائیں۔ اور ہمارا میڈیا، بکاؤ میڈیا، مین اسٹریم میڈیا، سوشل میڈیا تو چلیے ہے ہی بکاؤ بقول کچھ لوگوں کے، کہ سوشل میڈیا آف کورس پیڈ ہے، بہت سارے سیاسی پارٹیوں سے پیڈ ہے، اور باہر کی ایجنسیز کا بھی پیڈ ہے، لیکن مین اسٹریم میڈیا کی طرف میں آؤں گی ابھی تھوڑی دیر میں، جو انفارمر ہیں عادل راجہ کی۔ عادل راجہ میرے بھائی، آپ چونکہ مجھ سے چھوٹے ہیں عمر میں، تو میں آج آخری بار آپ سے ریکویسٹ کروں گی ایک بڑی بہن کی حیثیت سے کہ جس کا نمک کھاتے ہیں نا، جس ادارے کا، اس کو یوں رسوا نہیں کرتے، اس کی رسوائی کا سبب نہیں بنتے، چونکہ آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ اگر یہ باتیں آپ خود سے ریزائن کر کے جاتے اور ذاتی وجوہات کی بنا پر جاتے اور پھر اسی ملک میں بیٹھ کر اپنے ادارے کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے کوئی اچھی تجاویز دیتے، کچھ لوگوں کو بے شک آپ ایکسپوز کرتے، تب تو ہم سمجھتے کہ آپ واقعی سولجر ہیں، لیکن آپ سولجر نہیں، آپ نے پروف نہیں کیا ابھی تک کہ آپ سولجر ہیں۔ مجھے کیوں آپ کو وضاحت دینے کی آج ضرورت پیش آ رہی ہے؟ چونکہ آپ نے میرے ادارے کے ایک ایسے آدمی کا بالکل جس کو کہتے ہیں کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا ہے، لیکن یہ پورا سچ نہیں ہے، اور آدھا سچ ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ کنور دلشاد بے شک جیالے تھے، جب ان کی ہسٹری سنانا شروع کر رہی ہوں میں آپ کو، اور میں نے انہیں معاف کیوں کیا تھا۔ سب لوگ کہتے ہیں آپ نے اس آدمی کو کیوں معاف کیا، تو میں بتاؤں گی اس کو کیوں معاف کیا میں نے۔ کسی ڈر سے نہیں، کسی خوف سے نہیں، وجہ بالکل پیورلی جذباتی۔ میری والدہ کے انتقال پر یہ واحد آدمی تھا جس نے مجھے خط لکھ کر کنڈولنس کی، ورنہ الیکشن کمشنر کے بے حس جانور چیف الیکشن کمشنر اس وقت کے چودھری قدیر اور جتنے لوگ تھے ان میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق نہیں دی کہ میں ان کی کلیگ تھی۔ میں
سسپینڈ کی گئی تھی، مجھے ڈیگریڈ کروانے کی کوششوں میں یہ شخص سب سے آگے تھا، چونکہ اس کو ہمیشہ مجھ سے خطرہ رہتا تھا، جس کا نام قمر دلشاد ہے۔ لیکن اس نے خط لکھا، وہ اس کی ریاکاری ہے یا جو بھی کچھ ہے، میرے لیے وہ خط جو ہے وہ قابل احترام ہے اس آدمی کی۔ ہو سکتا ہے ہر انسان میں ایک اچھا انسان بھی تو کہیں بیٹھا ہوتا ہے، مکمل طور پہ تو نہ کوئی انسان فرشتہ ہوتا ہے نہ کوئی شیطان ہوتا ہے، جیسے پوری دنیا آپ کو شیطان کہہ رہی ہے اس وقت پاکستان میں۔ یقین کیجئے جب آپ کا وہ کلپ آن ہوتا ہے وہ کہتے ہیں وہ شیطان کا کلپ آ گیا ہے، دیکھو 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 کیا کہہ رہا ہے۔ کچھ مذاق سے کہتے ہیں، کچھ مسالہ سننے کے لیے کہتے ہیں، اور کچھ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ واقعی آپ کو شیطان سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ کام شیطانوں والا کر رہے ہیں، ابلیس والا کام کر رہے ہیں آپ اور حیدر مہدی۔ ابھی میں بتاتی ہوں آپ کو حیدر مہدی کی وہ حرکت بھی بتاتی ہوں جس پر مجھے غصہ آیا، اور اس نے یہی حرکت کی جو آج آپ نے کی ہے، اور آپ نے تو چونکہ آدھا سچ بولا ہے اور حیدر مہدی نے تو پورا جھوٹ بولا اور پوری بکواس کی، تو اس لیے میں آپ کا وہ شاید سینئر ہے، آپ اس کو سر کہتے رہتے ہیں حیدر کو، مجھے اس کے پلس بھی جو ہیں، جو اس کے پازیٹیوز ہیں، اس پر میں نے اس کو سپورٹ بھی کیا یہاں پر، اور اس لیے کیا کہ مجھے معلوم ہے کہ وہی سچ ہے۔ لیکن اس کی جو بے وقوفیاں ہیں اس کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا، اس کے پاگل پن کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آپ پاگل نہیں ہیں، آپ سب کچھ ڈیلیبریٹلی کر رہے ہیں۔ عادل راجہ صاحب، قمر دلشاد کی کہانی سنیے، یہ جیالہ تھا، اور اس کو پیپلز پارٹی کے ایک سیکٹری ہوتے تھے، سیکٹری جنرل پنجاب کے، ان کا نام بھی شیخ رشید تھا۔ انہوں نے اس سے پہلے یہ مولانا کوثر نیازی کے دفتر میں ان کا ڈسپیچ رائڈر تھا، اور پھر وہیں سے یہ شیخ رشید کے دفتر کا ڈسپیچ رائڈر ہو گیا تھا۔ فیصل آباد کا رہنے والا ہے۔ تعلیم، اس کو تعلیم یافتہ ہونے اور کہلانے کا بہت شوق ہے، اور وہ کس طریقے سے اس شخص نے حاصل کی، لیکن مجھے کبھی بھی نہیں لگا کہ یہ شخص تعلیم یافتہ ہو سکتا ہے، یا کم از کم یہ الیکشن کمیشن کا کوئی جینون آدمی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ الیکشنز کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ جب بھٹو صاحب اندر ہوئے اور ان پر مقدمے چلنے شروع ہوئے اور ضیاء الحق کی گورنمنٹ آئی، تو الیکشن کمیشن کے جن لوگوں کو ہائر کیا گیا ان میں یہ سب سے آگے، یہ ٹاؤٹ کی طرح، پولیس ٹاؤٹ کی طرح کام کرتا تھا پہلے، اور آج کے دن تک ویسے یہ پولیس ٹاؤٹ ہی ہے، فوجی ٹاؤٹ تو مجھے یہ کبھی لگا بھی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ جی میں آپ کو سارے راز دوں گا پیپلز پارٹی کے، چونکہ میں ہی تو خط لے کے جاتا تھا اور میں ہی تو خط چھوڑ کے آتا تھا، اور میں کچھ خط رکھ بھی لیتا تھا، اور میں الیکشن کمیشن میں جو بھٹو نے کارنامے انجام دیے ہیں، جو بھٹو نے جس طرح پینیٹریشن کرائی تھی اور کہا تھا یہاں اتنے لوگوں کو جتانا ہے، یہاں سیاسی کارکن بھرتی کیے تھے، جس میں سندھ سے بتحاشا، حال پوتا، سونو خان بلوچ، یہ بتحاشا لوگ ہیں، میں کس کا نام لوں۔ پھر پیپلز پارٹی کے لوگ، جس میں جسٹس علی نصرت نے پینیٹریٹ کیا، جو کہ ہمارے چیف الیکشن کمشنر آتے تھے، وہ جب سپریم کورٹ کے جج ہوتے تھے وہ آتے تھے تو اپنا ریڈر یا اپنا پی اے ساتھ لے آتے تھے، اور اس کو ایک گریڈ فردر پروموشن دلا کر الیکشن کمیشن میں ساتھ رکھ لیتے تھے، چونکہ وہ لوگوں سے ڈیل کرنے کا عادی ہوتا تھا، اور الیکشن کمیشن میں جن لوگوں سے ڈیل کرنا ہوتا تھا اس کا استعمال یہ چیف الیکشن کمشنرز جتنے ہوتے تھے بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ اسی طرح ارشاد حسن صاحب کا بھی آگے آ رہا ہے کہ قمر دلشاد کو یہ گریڈ 22 دلایا کس نے؟ یہ آپ کے سامنے بیٹھی ہے نسرین پرویز، وہ پروونشل الیکشن کمشنر بلوچستان ایٹ دیٹ ٹائم، اور یہ بلوچستان آیا تھا، اور بات کیسے شروع ہوئی تھی اور اس نے اپنے مطلب کے لیے کس طرح یہ اپنے لیے 22 گریڈ حاصل کر لیا، اور جو اس سے سینئر اور جو وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو الیکشن کا کام جانتے ہیں، جو جینون ورکرز تھے، ان کے ساتھ اس نے کیا کیا، بیکاز ہی واز ویری کلوز ٹو جسٹس ارشاد حسن۔ تو بات وہاں سے شروع ہوئی کہ ضیاء الحق کے دور میں یہ ایک انفارمر کا کام سے شروع ہوا، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایجنسیز نے اس کو اپنے، مجھے نہیں پتا پیرول کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہوگا کہ ایسے جاہل ان پڑھ آدمی کو نوکری میں کنٹینیو کر دیا جائے، ورنہ کوئی پیسہ ویسا تو اتنا خاص اس کو دیا نہیں گیا تھا۔ بہرحال یہ اس کا گفتگو کا پہلا حصہ میں یہاں ختم کروں گی کہ یہ گریڈ 22 تک کیسے پہنچا، اور اب اس کو کس نے چیف منسٹر کا
ایڈوائزر لگوایا ہے. یہ آئی ایس آئی نہیں ہے میرے بھائی عادل راجہ. آئی ایس آئی نے کچھ نہیں کیا, آئی ایس آئی نے کچھ نہیں کیا. یہ میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں. یہ سکندر سلطان صاحب ہیں. یہ سکندر سلطان صاحب ہیں جنہوں نے چیف منسٹر پنجاب سے کہا کہ اس کو اپنا ایڈوائزر رکھ لیں. ایک تو یہ ہمارے لیے انفارمر کا کام بھی کرے گا, چونکہ اب ہم لوگ بہت ایکسپوز ہو گئے ہیں تو یہ ساری خبریں آپ تک پہنچا بھی دیا کرے گا. یہ اس کام کا ماہر ہے. یہ ہے ہی ٹاؤٹ ہے, یہ بالکل ٹاؤٹ ہے. کبھی پولیس ٹاؤٹ کی طرح بیہیو کرتا ہے, کبھی آئی ایس آئی کے ٹاؤٹ کی طرح, جس کا آپ نے کہا آئی ایس آئی ٹاؤٹ, بہرحال اس طرح بیہیو کرتا ہے. اور اس کو بڑے فائدے حاصل ہوئے ہیں, اور اس نے اپنے دشمنوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے بھی بڑے اچھے اچھے کام کیے, جس میں پہلی دشمن تو میں بیٹھی ہوں. میں دشمن نہیں ہوں ان کی, لیکن انہوں نے میرا راستہ روکنے کے لیے جو جو ذلیل حرکتیں کی کنور دلشاد صاحب نے. عادل راجہ صاحب وہ آپ سنیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے, لیکن میں نے تو اپنی فوج کے اور آئی ایس آئی کے خلاف سڑک پہ آ کر گٹر کے اندر بیٹھ کر کام نہیں کیا. آپ جو یہ گٹر میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں نا, آپ جس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں, آپ نے جنرل عاصم منیر کو میں حاشیہ میں اس وقت اپنے رسک پر بیٹھی ہوں. یہ میرا رسک سے مراد پیسے نہیں ہوتے, میں اپنے پیسے خرچ کر کے پروگرام کر رہی ہوں. میں کوئی وہ مین اسٹریم میڈیا کی ان عورتوں کی طرح نہیں ہوں جو راتوں کو جہاں ہوتی ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں کن ایجنسیز کے ساتھ ہوتی ہیں, اور جن کو لاکھوں روپے سیلری ملتی ہے. مجھے ابھی ایک ٹیکسٹ آئی ہے, وہ میں بتاؤں گی کہ کیا ہے. چونکہ یہ میرے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا گیا, کنور دلشاد جیسے لوگوں سے کرایا گیا, اور وہ صحافی, ان کو آپ نے کچھ نہیں کہا. وہ مین اسٹریم میڈیا کے بکاؤ صحافی اور بکاؤ چینلز جو اس کو روز بلا کر بٹھا رہے ہوتے ہیں اس سے پوچھنے کے لیے, تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ الیکشن کمیشن کے لوگ کرتے ہیں. یہ وہاں گھسا رہتا ہے اور الیکشن کمیشن میں یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا صحافیوں کو. یہ لفافہ ہمیشہ سے مشہور ہے, اس کا لفافہ صحافیوں کے لیے, اور وہ لفافہ صحافی جو ہیں ان کو بھی شرم آنی چاہیے. شرم تو انہیں آنی چاہیے, ڈوب کے تو انہیں مرنا چاہیے. آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا, مین اسٹریم میڈیا کے صحافیوں کو. آپ نے ان عورتوں کے بارے میں بھی کبھی بات نہیں کی, آپ نے ان مردوں کے بارے میں بھی کبھی بات نہیں کی جو مین اسٹریم میڈیا پہ کس طرح آتے ہیں, جاہل, پیراٹوپرز. یہ کیا جرنلسٹ ہیں یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ میں تو بائی نیم کہتی ہوں. تو جناب عالی, ہر چیز کے لیے آئی ایس آئی کو مورد الزام ٹھہرانا بند کر دیں. چونکہ آئی ایس آئی کو ایک دفعہ میں نے, پھر جنرل پاشا کا دور تھا, اور اسی کنور دلشاد کے ثبوت کچھ میرے ہاتھ لگے جو یہ ایجنسیوں کو میرے خلاف رپورٹا رپارٹی کرنے کے لیے لکھا کرتا تھا. اس وقت بھی ایک سیکٹر انچارج تھا انوار الہدا. اگلی قسط میں آپ کو دوسرے پروگرام میں یہاں سے شروع کریں گے کہ پھر یہ کیا کیا کرنے کا ماہر ہے. اور سرکاری دفتروں میں یہ گندگی جو ہے, میں آئی ایس آئی کی چیف سے جنرل عاصم منیر سے گزارش کروں گی, خدا کے لیے سرکاری دفتروں میں اپنی پینیٹریشن کرتے وقت یہ دیکھ لیں کہ جس آدمی کو آپ اپنا کور لے رہے ہیں وہ دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ کے ہاں بیٹھ کے آپ کے لوگوں سے غلط رپورٹا رپارٹی کراتے ہیں. اور یہ بات مجھے جنرل پاشا نے بتائی جب میں نے ان کو کمپلین کی کہ یہ کیا بدتمیزی ہے جی, یہ کیا ہو رہا ہے. چونکہ ان کو یقین نہیں تھا کہ ہمارے لوگ یہ کام کرتے ہیں, ہمارے بریگیڈیئرز, ہمارے کرنلز. میں نے ان کو ثبوت بھیجے کہ دیکھیں یہ ثبوت ہیں, یہ ثبوت ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں آپ نے بالکل ٹھیک کہا, سرکاری دفتروں سے یہ سب گندگی چلتی ہے اور بدنام ہوتی ہے آئی ایس آئی. تو آئی ایس آئی کو خود بھی دیکھنا پڑے گا, ان کو ان لوگوں سے بلا کر پوچھنا پڑے گا کہ آپ کے خلاف یہ رپورٹ آئی ہے تو آپ بتائیے کہ یہ مسئلہ کیا ہے, تو تاکہ وہ آپ کو بتائیں کہ دفتروں کی جو آپس کی کھینچاتانی ہے اس نے جو ہمارے سرکاری نظام کو خراب کیا ہے, اس میں کنور دلشاد جیسے بے تحاشا لوگ ہیں. ایک اکیلا کنور دلشاد تو چونکہ میڈیا پہ آتا ہے نا اس لیے مشہور ہو گیا. ہر سرکاری دفتر میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو انٹیلیجنس بیورو تک, آئی بی کا, میں نے پی ٹی وی کا ایک بندہ پکڑا تھا جس کا نام تھا شکور طاہر, اس پر ابھی بات ہوگی. And I was a newscaster from Karachi. اس میں ایک پورا گروپ تھا جو یہاں کی نیوز ایڈیٹر کے خلاف جس نے کام شروع کیا. وہ نیوز ایڈیٹر خود اس قسم کی تھیں کہ انہوں نے اس بے وقوفی میں یہ نہیں دیکھا اور انہوں نے دوسروں کو نقصان پہنچائے. لیکن جب ان کا کھلا فائل ان کی کھلی تو پتا چلا وہ آئی بی میں اتنی موٹی فائل بنوانے والے کوئی اور نہیں, پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر کے یہی ظہیر بھٹی ڈائریکٹر پروگرام ہوتا تھا, یہی شکور طاہر نیوز ڈائریکٹر نیوز ہوتا تھا. بعد میں ہوا پتہ نہیں یا کنٹرولر ہو کر ریٹائر ہوا, مجھے نہیں معلوم, بہت عرصہ گزر گیا اس بات کو. لیکن ثبوت میرے پاس موجود ہیں کہ یہ لوگ کس حد تک جاتے ہیں اپنے کلیگز کی دشمنی میں اور کہاں تک یہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو ظاہر ہے ان کے پاس بھی کوئی آسمان سے کوئی فرشتے تو ان کے انفارمر نہیں ہوں گے نا, ان کو اپنا انفارمر رکھنا ہوتا ہے ایجنسیز کو. تو ذرا دیکھ بھال کے رکھیں. عاصم منیر صاحب آپ کو ڈی جی آئی ایس آئی رہ چکے ہیں, ڈی جی ایم آئی رہ چکے ہیں,
آپ اپنے لوگوں کو ذرا بلا کر یہ بھی ایک بریفنگ کریں کہ ایسے غلیظ جاہل لوگوں کو پینیٹریشن نہ دی جائے جو یہ کام کریں اور بغیر کسی صلے کے، بغیر کسی صلے کے کام کریں. ملک کی محبت میں اگر کوئی انفارمیشن فیڈ کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، آئی ول اپریشیٹ دیٹ، لیکن یہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی جو کھینچا تانی ہے اس میں بڑھاوا آپ لوگ دیتے ہیں نا، اور ان پہ یقین کرتے ہیں، اور ان کے یقین کی بنیاد پر آپ رپورٹیں بھیج کے لوگوں کے، سرکاری ملازمین کے کیریئر تباہ کرتے ہیں. میں اپنی بات کر رہی ہوں، میں دوسروں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ آواز نہیں اٹھاتے. میں نے ہر دفعہ آواز اٹھائی ہے اور عدالت میں اٹھائی. جب عدالت نے پوچھا یہ آپ کی فائل میں اتنے یہ، تو میں نے ان سے پوچھا ہاں دیکھ لیجئے یہ کون کرتا ہے. تو عدالت نے الحمدللہ مجھے ہمیشہ ریلیف دیا جب ان کو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ کہاں سے چلتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے. تو اگلا کلپ انشاءاللہ کنور دلشاد کے حوالے سے یہ جاری رہے گا. خدا حافظ. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگائے